آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور حجت ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے۔ نمرود نے بلایا ہے، اے ابراہیم ہمارے بتوں کو توڑتے ہو، ہمارے بتوں کو الٹا سیدھا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، مجھے بتاؤ کون ہے تمہارا رب؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ غور کیجئے حضرت ابراہیم کیسے دلیل پیش کر رہے ہیں، علم نہیں ہوگا تو دلیل کیسے پیش کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ موٹی عقل کا تھا بادشاہ، زیادہ تر موٹی عقل کے ہوئے۔ اس نے کہا ابراہیم یہ کون سا بڑا کام ہے جو تمہارا رب کرتا ہے، زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال انا اوحی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ ایک آدمی جیل میں بند تھا جس کو پھانسی کی سزا تھی، قتل کی سزا تھی، نمرود نے اس کو نکالا اور آزاد کر دیا کہ دیکھو اس کو موت ہونے والی تھی، پھانسی قتل، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، دیکھو ہم نے زندگی دی تھی۔ اور ایک آدمی کو بے قصور بے گناہ راستے سے جا رہا تھا، پکڑوایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کروا دیا کہ لو دیکھو ہم نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اب تو یقین ہو گیا تو واقعی تو موٹی کھوپڑی کا ہے، الٹی عقل، یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں رب کون ہے۔ فوراً کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، مغرب میں چھپاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تو رب ہے، اگر تو اللہ ہے تو ویسٹ سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال کر دکھا۔ پکڑ لی اس کی نفس، اللہ ہے تو کر، اللہ تو مجبور نہیں ہوتا ہے، معبود تو مجبور نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو نکال مغرب سے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، شستر رہ گئے۔ ایسا مطالبہ ابراہیم نے کر لیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس واقعے کو آپ نے اپنے علماء سے 50 مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آپ اس کو اس نظریے سے مت سنیے کہ ابراہیم نے نمرود سے بحث کی، آپ اس کو اس نظریے سے سنیے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں صرف، جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی، جس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ 2 مومن کون تھے؟ ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین۔ ایک سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی، اور ایک ذوالقرنین جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی، اور 2 کافر گزرے ہیں جو پوری دنیا پر جنہوں نے بیک وقت حکومت کی۔ اور وہ 2 کافر کون تھے؟ ایک کا نام تھا نمرود اور ایک کا نام تھا بخت نصر۔ ایک کا نام نمرود اور ایک کا نام بخت نصر۔ اب آپ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس سے بحث کر رہے ہیں، کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے تھانے کا معمولی چوکیدار نہیں ہے جس سے بحث کر رہے ہیں، وہ آپ کے تھانے کا معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، وہ جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا معمولی ایس پی نہیں ہے، جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے علاقے کا معمولی ودھائک نہیں ہے، وہ آپ کے علاقے کا معمولی ایم پی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم تنہا جس کے سامنے حجت پیش کر رہے ہیں، جس کے سامنے دلیلیں پیش کر رہے ہیں، جس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا، جس میں آپ کا انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، اردن بھی ہے، الجزائر بھی ہے، چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، سیریا بھی ہے، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، امریکہ بھی ہے اور لندن بھی ہے۔
ساری دنیا پر بیک وقت نمرود کی حکومت، اور ابراہیم علیہ السلام تنہے تنہا۔ توحید جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو ڈر نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، خوف نکل جاتا ہے اس کے اندر سے۔ وہ لوگ پھر جلسہ کراتے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ جرجی صاحب بڑی مشکل سے پرمیشن ملی ہے، بڑے حساب سے بولیے گا، آپ تو چلے جائیں گے، پھنسیں گے ہم لوگ۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہے، حجت کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، توحید کی دعوت کس کے سامنے دے رہے ہیں، جو معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، ایس پی نہیں ہے، ودھائک نہیں ہے اور ایم پی نہیں ہے، بلکہ توحید کی دعوت اس کے سامنے دے رہے ہیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا نا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کر کے دکھایا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تم سمجھے نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ میرا رب پورب سے نکالتا ہے، تم پشچم سے نکال کے دکھاؤ۔ اگر رب ہو تو کرو، عاجز نہیں ہوتا ہے رب، بے بس نہیں ہوتا رب۔ اس الوہیت کو پیش کر رہے ہیں، اس الوہیت کو۔ میرے بھائیوں یہ توحید کی دعوت تھی، اور یہ وہی دے گا جو پڑھے گا۔ ضرورت